بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم عزیزوں دوستوں، اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو ایک ہی شریعت اور ایک ہی کتاب کا پابند بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت یعنی قیامت تک آنے والے آخری انسان کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ شریعت محمدیہ کے مطابق زندگی گزارے اور قرآن کو اپنا نصب العین بنائے، قرآن کو اپنی ہدایت والی کتاب بنا کر سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے۔ اس بات کا اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو پابند بنایا ہے کہ انسان نبی کے اخلاق، نبی کے عادات، نبی کے مزاج، نبی کے طور و طریقے، تمام چیزوں کا پابند ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے طبقے کے اعتبار سے پابندیاں بدل دی ہوں، کسی طبقے کے لیے کچھ اور پابندیاں ہیں، کسی اور طبقے کے لیے کچھ اور پابندیاں، ایسا نہیں ہے۔ یا اللہ رب العزت نے برادری کے اعتبار سے پابندیاں ہٹا دی ہوں کہ فلاں برادری پر یہ پابندی، فلاں برادری پر، ایسا نہیں ہے۔ چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ کسی برادری سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اور وہ چاہے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو قرآن اور سنت کا پابند بنایا ہے۔ اور ہم سب کی یہ ذمہ داری عائد کر دی ہے کہ پوری زندگی میں ہمیں ایک ایسے نظام کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے کہ اس نظام میں اللہ کے رسول کی اطاعت کے علاوہ کسی کی اطاعت شامل حال نہ ہو، اللہ کے رسول کی اطاعت کے علاوہ کسی بھی اعتبار سے کسی کی اطاعت شامل حال نہ ہو، اور ہمارے دلوں کے اندر یہ یقین بیٹھ جائے، یہ یقین بیٹھ جانا چاہیے کہ اسی کی اطاعت میں ہم سب کی کامیابی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ کی اطاعت کری 100%، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کری، اللہ رب العزت اس کو بڑی کامیابی دے گا۔ اور کامیابی کا وعدہ خالی دنیا تک محدود نہیں ہے، اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد جو اخروی زندگی آنے والی ہے، اللہ نے اس میں بھی وعدہ کیا ہے کامیابی کا، اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنے پر۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے معاشرے کے اعتبار سے ہمیں دین سکھایا، معاشرے کے اعتبار سے زندگیاں گزار کے دکھائیں، اس طرح زندگیاں گزار کے کیسے اللہ کو راضی اور کیسے اللہ کو خوش کیا جاتا ہے۔ جس طرح صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی گزار کر کے، اور صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر زندگی گزار کر اللہ کو راضی کر کے دکھایا، امت کے سامنے ایک نمونہ پیش کر دیا، پوری امت محمدیہ کے سامنے یہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اللہ کو راضی اور خوش کرنا ہو، دنیا کے مسائل کو حل کروانا ہو، دنیا کے اندر سے آفات، مصیبتیں، بلاؤں کو ختم کرنا ہو، اس کا ایک وہی واحد راستہ ہے کہ زندگی کو نبی کی زندگی پر ڈھال لو۔ فرمایا ایمان والے کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کہ گھوڑے میں ایک پٹا لگا ہوا ہوتا ہے، گھوڑے میں پٹا لگا ہوا ہوتا ہے، اونٹ پہ پٹا لگا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو نہ دائیں نہ بائیں دیکھنا ہے، جدھر مالک چلائے گا اس کو ادھر ہی چلنا ہے۔ ہم ایمان والوں کی یہی پہچان ہے کہ ہمارا مالک، ہمارے اندر ایمان کا ایسا پٹا ہونا چاہیے، ایمان کی ایسی لگام ہونی چاہیے ہماری زبانوں میں کہ ہمارا مالک جدھر چلائے ہمیں ادھر ہی چلنا ہے، ایمان ہمیں چلنے کو کہے ہمیں اسی طرف چلنا ہے۔ اسی لیے میرے دوستو بزرگوں، صحابہ کرام نے معاشرے کے اعتبار سے زندگیاں گزار کے دکھائی۔
اب ہم اپنے اصل موضوع پر آتے ہیں۔ پچھلے جمعے سے جو بات چل رہی ہے، آپ حضرات کے سامنے میں نے ایک واقعہ سنایا تھا۔ اس واقعے میں نے کہا تھا کہ اس بات پر غور کریے گا کہ حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیٹی کو خود اپنے ساتھ لے کر کے اپنے داماد کے گھر گئے اور بیٹی کو چھوڑ کر چند دعاؤں کے ساتھ رخصت کر کے آ گئے۔ ہمارا معاشرہ اگر اس طرح سے اپنی بیٹیوں کو رخصت کرے، ہم کیا کہیں گے؟ اتنی سادگی کے ساتھ، اتنی آسانی کے ساتھ، جس طرح ہم نے شادی بیاہ کو اتنا مشکل بنا رکھا ہے، رسم و رواج اور لوازمات کے ساتھ۔ میرے دوست بزرگوں، ہمارے صحابہ کرام نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے تابعین تابعین نے اتنی آسان اور اتنی سادیاں کر کے دکھا دی، ہمارے لیے نمونہ پیش کر دیا۔ دیکھو اس طرح آسانی کے ساتھ شادیاں بھی ہو جاتی ہیں اور بہت سکون اور رحمت والی شادی ہوا کرتی ہے، بہت سکون اور رحمت والی شادیاں ہوا کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ المؤونہ، کہ سب سے بابرکت نکاح اور سب سے بابرکت شادی وہ ہے جس میں خرچ کم سے کم ہو۔ میرے دوست بزرگوں، آج ہم ولیمہ کرتے ہیں، اپنے گھروں میں ولیمہ کرتے ہیں، اور ولیمے کا جو نام دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں ولیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن میرے دوست بزرگوں، ہم سنت کے نام سے کتنے رسم و رواج کو زندہ کر دیتے ہیں، سنت کے نام سے کتنا مال جو ہے ہم ایسے ہی پانی میں بہا دیتے ہیں، کتنا اللہ کا رزق ایسے ہی خراب کر دیتے ہیں سنت کے نام پر۔ یہ کہ سنت ہے، یہ تو دوستو بزرگوں گویا کہ ایسے ہی ہو گیا کہ ایک انسان یہ سمجھے کہ میرے اوپر نماز فرض ہے اور وہ نماز پڑھنے آ رہا ہے اور جلدی جلدی نماز پڑھ کے چلا جائے، تو گویا کہ اس نے نماز کے نام سے نماز کو بدنام کر دیا، وہ نماز کے نام سے نماز کے لیے بدنما داغ بن گیا۔ میرے دوست بزرگوں، اسی طریقے سے ہم ولیمے کو سنت کہتے ہیں کہ ولیمہ سنت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ولیمہ سنت ہے تو اس میں واویلے کیے جائیں، اس میں بیجا خرچ کیا جائے، اس میں مقابلہ آرائی ہو کہ فلاں بھائی نے ہمارے ولیمہ کیا تھا، اتنا خرچ کیا تھا، اس سے بہتر ولیمہ ہم کر کے دکھائیں گے، اس کے بہتر ہم شادی کر کے دکھائیں گے، اس سے زیادہ ہم خرچ کریں گے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، اور غور کیا جائے ہمارے کانپور کے اندر، سب سے زیادہ یہ ہے مقابلہ آرائی کہ فلاں نے، فلاں برادری والے نے، فلاں فیکٹری والے نے، فلاں صاحب نے اتنی اچھی شادی کر کے دکھائی، اتنا بڑا ولیمہ کر کے دکھایا، اس سے اچھا ولیمہ، اس سے عالی شان ولیمہ کر کے دکھائیں گے۔ میرے دوستوں کو، یہ کہاں کی شریعت ہے؟ اس کو کہاں سے ہم نے شریعت مان لیا ہے؟ ہم بینک سے سود لے کر کے، ہم بینک سے بیاج لے کر کے، ہم دوسروں سے قرض لے کر کے، ہم دوسروں کا پیسہ مار کر کے ہم اپنے گھر میں بچوں کا ولیمہ کریں اور یہ کہیں کہ ولیمہ بابرکت چیز ہے، ولیمہ سنت چیز ہے۔ ایسی شکل و صورت سے کہیں سنت زندہ ہوتی ہے؟ ایسی شکل و صورت سے کہیں اللہ کی برکت آتی ہے؟ آج معاشرے کے اندر یہی ہے، بینک سے اچھا خاصا پیسہ لے لیا اور اب بہت عالیشان ولیمہ کر رہے ہیں۔ کسی کا پیسہ، اچھی خاصی رقم ہم نے رکھ لی، ایک عالیشان ولیمہ کر رہے ہیں اور سنت کا نام دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا تھا۔ میرے دوستو بزرگوں، ایک صحابی فرماتے ہیں میرا ولیمہ تھا، ہم نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا، دوست احباب سے کہا، یعنی کہ صحابہ کرام سے کہا کہ بھائی آج شام کو میرا ولیمہ ہے، اپنے اپنے گھر سے کھانا لے کر کے آ جانا اور ہم لوگ ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھا لیں گے، میرا ولیمہ ہو جائے گا۔ یہ تھا ولیمہ میرے دوستو بزرگوں۔ اب سوچیں ذرا، تنہائی میں سوچیں گے تو ہنسیں گے، تنہائی میں سوچیں گے تو آپ روئیں گے کہ اگر ہم یہ بات کسی ساتھی سے کہہ دیں آج ہمارا ولیمہ ہے، تم لوگ اپنے اپنے گھر سے کھانا لے کر آ جانا، خود نہ لے کے اکیلے کھانا لے کے آنا، دو آدمی کا کھانا اور ایکسٹرا لے آنا، تو کیا کہے گا آدمی؟ 50 الزامات لگ جائیں گے، غیبتیں شروع ہو جائیں گی، بہتان لگنا شروع ہو جائیں گے، تمام طرح کی گالی گلوچ شروع ہو جائے گی۔ کیسا انسان ہے جو یہ عمل کر رہا ہے؟ وہ صحابہ کی سنت کو زندہ کر رہا ہے۔ گھر میں جو ہوتا تھا، کھجور ہوتا تھا، کھجور دسترخوان میں لگا دیا، لوگوں کو بلا لیا، یہ کہا بھائی آج میرا ولیمہ ہے۔ اس طرح سے ولیمہ کیا صحابہ کرام نے، امت کے سامنے یہ پیش کیا کہ بھائی دیکھو، مال اللہ کی بڑی قیمتی نعمت ہے، مال اللہ کی بڑی قیمتی نعمت ہے، مال کا صحیح استعمال یہ رحمت ہے اور مال کا غلط استعمال یہ ہمارے لیے زحمت ہے۔
اسی لیے فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن میں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش کی چیز ہے، تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اگر مال اولادوں کی صحیح تربیت نہیں کری تو یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ بنے گی۔ اگر مال صحیح راستے سے نہیں کمایا اور صحیح جگہ خرچ نہیں کیا تو یہ مال تمہارے لیے آزمائش اور فتنے کا سبب بنے گا۔ اب آپ یہ غور کریں، ہم اپنے بچوں کی شادی میں، اپنے بچوں کے ولیمے میں بیجا اتنا خرچ کرتے ہیں کہ ایک ایسا نظام قائم کرتے ہیں، جیسے کہ شادیوں میں چلے جائیں، وہ سسٹم کون سا ہوتا ہے بھائی؟ کھڑے ہو کے کھانے والا بوفے سسٹم بنا دیا ہے۔ سوچیں آپ ذرا اس میں کتنا کھانا بیکار ہوتا ہے۔ آدمی نے اپنے ضرورت سے زیادہ کھانا نکال لیا۔ ایک تو بھکاریوں کی طرح لگتا ہے کہ وہ جہاں پر اسٹال لگا ہوا ہے وہاں پر سب لائن سے کھڑے ہوئے پلیٹیں لے کر کے، تو ہمارے گھر بھکاری بھی رمضان میں پلیٹ لے کے آتا ہے، بھائی کچھ افطاری دے دو اس میں۔ ہم شادی میں عزت کے ساتھ بلائے گئے ہیں، ہم شادیوں میں عزت کے ساتھ بلائے گئے ہیں، بہت اچھے کپڑے پہن کر وہاں جاتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد چند لوگوں سے سلام دعا کے بعد ویسے ہی پلیٹ لے کے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی میرا نمبر آیا تو ہم کھانا نکالیں۔ کیسا نظام ہم نے قائم کر رکھا ہے؟ کیا شریعت میں یہ نظام موجود ہے؟ کیا حدیث میں یہ نظام موجود ہے؟ کیا قرآن میں یہ نظام موجود ہے؟ اگر ہم اپنی شادیوں میں نظام برپا نہیں کرتے ہیں تو معاشرہ ہمیں گالیاں دیتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، ہم نے کبھی نہیں سوچا میرا اللہ ہم سے کیا کہے گا۔ یہ تو بھکاریوں والا نظام ہے میرے دوستوں۔ اور پھر اس کے بعد کھانا اتنا بیجا نکال لیتے ہیں، دو چار لقمے کھائے اور پورا کھانا ہم نے ڈسٹ بین میں ڈال دیا، پھینک دیا۔ کھانے کی ناقدری ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ اللہ کل قیامت میں ایک ایک دانے کا حساب لے گا، ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم اپنے بچوں کی شادیاں 10 لاکھ میں کر رہے ہیں، ولیمے 10 لاکھ میں کر رہے ہیں، تو اس کو مختصر نہیں کر سکتے کیا میرے دوست بزرگوں؟ اگر ہم یہ ولیمہ، اگر ہم یہ شادی مختصر کر لیں اور وہی جو پیسہ ہمارے پاس بچ گیا ہے کسی غریب کی شادی کرا دیں، کسی غریب بچیوں کی شادی کرا دیں، کسی غریب بچے کا ولیمہ کر دیں، کتنا بڑا ثواب کما لیں گے ہم۔ کبھی ہمارا ذہن وہاں نہیں جاتا، کیونکہ ہم اس جگہ کے خرچ کو بیجا سمجھتے ہیں، اپنے گھر کے اندر فضول خرچی کو ضرورت سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری غلط سوچ ہے، یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ آج غور کریے، غریبوں کے علاقے کے اندر جائیے، فرمایا علم والوں کا علم کا مصرف جو ہوتا ہے، علماء کے علم کا مصرف یعنی علم کی خرچ کرنے کی جگہ وہ جاہلوں کا علاقہ ہے۔ مال والوں کا مال کا مصرف یعنی مال کے خرچ کرنے کی جگہ وہ غریبوں کی بستی ہے۔ علماء نے تجربے کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ ارتداد کی، مرتد ہونے کی سب سے بنیادی وجہ غربت ہوا کرتی ہے۔ مرتد ہونے کی سب سے بنیادی وجہ غربت ہے، سب سے بڑی وجہ۔ بچیوں کی شادی نہیں کر پا رہے ہیں، گھر میں کھانے کا نظم نہیں ہے، غیر اقوام یہود و نصارہ اور دوسرے قوم آ کر کے ان کو پیسہ دیتے ہیں، ان کے بچوں کا صحیح پڑھائی لکھائی کا نظام قائم کرتے ہیں، ان کے گھر کے مردوں کا کاروبار کا نظام قائم کرتے ہیں، ان کی بچیوں کی شادی غیروں سے کراتے ہیں، بچوں کی شادی غیروں سے کرا کر پورے کے پورے خاندان کو، نسلوں کو مرتد کر دیتے ہیں ایسے لوگ، صرف اس بنیاد پر کہ ہم نے اپنے خواہشات، اپنے مزاج کے مطابق شادیاں کری اور اتنا پیسہ خرچ کر دیا، غریبوں کی کوئی فکر نہیں کری۔ سب سے بابرکت شادی وہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہم اپنی آنکھیں کھولیں، ہم اپنے ذہنوں کو کھولیں۔ اب نہیں کھولیں گے کب کھولیں گے؟ یہ دور بڑا تعصب کا ہے، یہ وقت بڑا قیامت کے قریب کا وقت ہے۔ حالات ایسے ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ کمزور ایمان والے بھی اللہ کیا قابل قبول نہیں ہوں گے، دنیا میں وہی بچیں گے جو مضبوط ایمان والے ہوں گے۔ ہم تو اپنی شہنشاہی اور واہواہی میں، دکھاوے میں پریشان ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم شادی میں جتنا خرچ کرتے ہیں، اللہ کے واسطے سب سے پہلی چیز مقابلہ آرائی بالکل ختم کر دے معاشرے کے اندر سے، کہ فلاں نے شادی اتنی مہنگی، اتنی عالی شان کی ہے تو ہم بھی اس سے زیادہ کریں گے، یہ بالکل ختم کر دیں۔ ہمارے پاس اللہ نے اگر مال دیا ہے اس کا صحیح استعمال کریں، اپنے بچیوں کی شادی اتنی محدود طریقے سے کریں، اتنی محدود طریقے سے کریں کہ شادیاں سہولت کے ساتھ، سادگی کے ساتھ، آسانی سے ہو جائیں۔ جو پیسہ بچ رہا ہے اس سے ہم کئی بچیوں کی شادیاں کرا سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ایک بچے کا ولیمہ 10 لاکھ روپے میں کر رہے ہیں مثلا، اس کو ہم کم کر کے 1 سے 2 لاکھ میں کر سکتے ہیں،
اور یہی جو ہمارے پاس 8 سے 9 لاکھ रुपए بچ رہا ہے، اس سے ہم 4 5 بچیوں کی شادیاں کرا سکتے ہیں، سادگی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ۔ اگر یہی وہ بچیاں جن کی شادیاں ہو جائیں گی، یہی دل سے اگر ہمیں دعائیں دیں گی، تو جو ہم نے اپنی شادی کی تھی، اپنے گھر کے بچے کی شادی کری تھی، یہ شادی ہماری کامیاب ہو جائے گی۔ آج معاشرے کے اندر آپ سب ہم سے زیادہ اور ہم سے بہتر جانتے ہوں گے، اکثر شادیاں ناکام ہوتی چلی جا رہی ہیں، اکثر شادیاں ٹوٹتی جا رہی ہیں، اکثر لڑکیاں گھر میں بیٹھ رہی ہیں طلاق شدہ ہو کر، بیوہ ہو کر کے، اور جھگڑے کے ساتھ۔ اس کی میں ہر جمعے یہ بات کہہ رہا ہوں، اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے، ہم نے شادی جیسے اچھے کام کو، ہم نے اس کو کیا کہتے ہیں، رسم و رواج کے ساتھ کیا، اللہ کو ناراض کرنے کے ساتھ کیا، اور بدعت کے ساتھ کیا، تو اللہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ اللہ نے ناراضگی کی جو وجہ سامنے دکھائی، اللہ نے جو پکڑ کری، وہ اس شکل میں کری کہ وہ شادی کامیاب نہیں ہو پائی، شادیوں میں جدائیاں پیدا ہو گئی۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، ہم آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے، یہ جو جمعے میں بات کہی جاتی ہے، جو بات آپ حضرات کے سامنے میں کرتا ہوں، بڑی امید کے ساتھ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ معاشرے میں سدھار پیدا ہوگا، معاشرے میں سہولتیں پیدا ہوں گی۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، شادیوں میں رسم و رواج کو بالکل ختم کریں۔ آپ اگر غور کریں، رسم و رواج میں ہی خالی اچھا خاصا پیسہ خرچہ ہو جاتا ہے، ان کو لینا، ان کو دینا، یہ سوٹ دینا، یہ مٹھائی، یہ فلاں، اتنا اچھا خاصا پیسہ اس میں خرچ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میرے دوست بزرگوں، ولیمے کا جب عمل آتا ہے، تو ولیمے کے عمل میں اور بچی کی شادی کے عمل میں اچھا خاصا پیسہ خرچہ ہو جاتا ہے۔ جو غریب شادی کے باہر بہت سے گیسٹ ہاؤس میں غریب بیٹھے دیکھا کرتے ہیں کہ ارے یار یہ کھانا کتنا ویسٹ کر رہے ہیں، کاش ہمیں دیتے تو ہم کھا لیتے، ہمارے بچے گھر میں بھوکے بیٹھے ان کو کھلا دیتے ہم جا کر کے، لیکن ہمیں کھانا ویسٹ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے تبھی۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، اعلیٰ سطح کی تقوی کی بات کی جائے بازار کے سامنے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ میری ان باتوں کا اشکال کریں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، حق بات تو کہنی پڑے گی۔ ایسی شادیوں میں جس میں رسم و رواج سب سے زیادہ ہو، جس میں کھڑے ہو کر کھانے کا نظام قائم کیا گیا ہو، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا ہو، جس میں سنت کا جنازہ نکالا گیا ہو، ایسی شادیوں میں ہم لوگوں کو جانا مناسب ہی نہیں ہے، مناسب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ پہلے سے علم ہو جائے ایسی شادیاں، یہ شادی ایسی جس میں اللہ کو ناراض کیا گیا ہے، جانا ہی نہیں چاہیے۔ اگر پتہ نہیں تھے چلے گئے تو اچھے اخلاق سے مل کر واپس آ جائے، کھانا بھی نہ کھائے۔ کیونکہ انہوں نے سنت کے خلاف عمل کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جس جگہ سے، جس شعبے سے مٹ رہا ہو اور ابو بکر زندہ رہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو بکر کی زندگی میں، ابو بکر کی موجودگی میں دین مٹ ہی نہیں سکتا۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، دین کو مٹتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں اب بیدار ہونا چاہیے، ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے اور اپنی شادیوں کو آسان بنانا چاہیے، سادہ بنانا چاہیے، کم سے کم خرچ کرنا چاہیے، اور کم سے کم خرچ کرنے کے بعد جو پیسہ بچے اس کو غریبوں کی شادیوں میں لگا کر دعا اور برکت لے کر کے اپنے گھر کی بچیوں کی شادی برکت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ پورا کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ سب لوگ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔